خصوصیت یہ بھی ہے کہ میری امت امت مرحومہ ہے. میری امت امت اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. امت مرحومہ ہونا یہ حضور علیہ السلام کی امت کی ایک شان ہے, ایک خصوصیت ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ ہم مرحوم کسے کہتے ہیں؟ جو بھی مر جائے, فوت ہو جائے, ہر مرنے والے کو ہم مرحوم کہتے ہیں. کافر مر جائے, مشرک مر جائے, منافق مر جائے, بے ادب مر جائے, گستاخ رسول مر جائے, ہم تو ہر ایک کو مرحوم کہتے ہیں. لیکن ہر ایک کو مرحوم نہیں کہا جا سکتا. کافر مر جائے, مشرک مر جائے, منافق اور بے ادب یا گستاخ مر جائے, ہر ایک کو مرحوم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مرحوم کا معنی, اس کی ڈیفینیشن, اس کی ایکسپلینیشن, اس کا مطلب, اس کا معنی, اس کا مفہوم یہ ہے کہ مرحوم وہ ہوتا ہے دنیا میں ہو تو اللہ کی رحمتیں نچھاور ہو رہی ہوں, اور اگر مر جائے, قبر میں پہنچ جائے, تب بھی اللہ رب العزت کی رحمت برس رہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت, پوری امت, قیامت تک آنے والی ساری امت یہ امت مرحومہ ہے, یعنی اس پہ رحمت ہوتی ہے. دلیل کیا ہے؟ جس نے دعویٰ کیا دلیل بھی وہ دے رہے ہیں, دعویٰ بھی میرے مصطفیٰ کا ہے, دلیل بھی خود حضور علیہ السلام نے فرمایا تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها. دلیل یہ ہے کہ میری امت جب قبروں میں جائے گی گناہگار ہوگی, قبروں میں جائے گی گناہگار ہوگی. زندگی گناہوں میں, خطاؤں میں اس نے بسر کی ہوگی, تو جب قبروں میں جائے گی گناہگار ہوگی. لیکن جب اسرافیل جو منتظر سور لے کر کھڑے ہیں وہ پھونکیں گے, قیامت قائم ہوگی, سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے, باقی تو جیسے بھی اٹھیں گے. لیکن جب میری امت اٹھے گی, میری امت کے دامن پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ دعویٰ بھی مصطفیٰ ہے اور دلیل بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہاں جائیں گے گناہ؟ پوچھ رہا ہوں آپ سب سے, پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. جب قبر میں گیا گناہگار تھا, اٹھا تو گناہگار نہیں. سوال بنتا ہے کہاں گئے گناہ؟ وہاں نمازیں شروع کر دی اس نے, روزے, حج, زکات, قرآن کی تلاوت, جہاد, کچھ نہیں. مکلف ہی نہیں ہے نا انسان قبر میں. اس جہان میں مکلف ہے, پابند ہے انسان نماز کا, روزے کا, ارکان اسلام کا. جب یہ جہان چھوڑ کر اس جہان میں جاتا ہے وہاں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں, وہاں نماز نہیں پڑھتا. ہاں جن کی عادت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ, دعونی اصلی, مجھے نماز پڑھنے دو. مکلف نہیں ہوتا, سمجھ آگئی, پابند نہیں ہوتا. لیکن جب پابند نہیں ہے تو بخشش کا سامان اس کے اپنے پاس بھی نہیں تھا, گناہگار تھا وہ تو. لیکن جب قبروں سے اٹھے اب کوئی گناہ ان کے دامن پر نہیں. کہاں گئے؟ یہی فلسفہ فکر آخرت کے طور پر ایصال ثواب کو یہ بیس بنا کر یہی تو بیان کر رہا ہوں. کہاں گئے گناہ؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ بے شک قبر میں جانے والا گناہگار تھا, اس کے اپنے پاس کچھ نہ تھا, لیکن لا وارث نہیں تھا. اس کے پیچھے مومن تھے, اس کے رشتہ دار مومن تھے, اس کے ورثہ مومن تھے, اس کے دوست احباب اعزاء اقارب سارے مومن تھے, اس کی اولاد مومن تھی, کیونکہ وہ اہل ایمان تھے. سبحان اللہ. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ قبروں والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. تو جب میری امت کے وہ لوگ اپنے قبر والوں کے لیے ایمان کی حالت میں وہ دعا مانگیں گے تو ان کی دعاؤں کا صدقہ, ان کی توبہ کا صدقہ, ان کی استغفار کا صدقہ, وہ جو فاتحہ پڑھیں گے اس کے سبب سے, وہ جو قل شریف پڑھیں گے, سورہ اخلاص پڑھیں گے اس کے صدقے, وہ جو صدقہ خیرات کریں گے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت قبر والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا, بخش دے گا. جب وہ قبر سے اٹھے گا اس کے دامن پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اسی صورت میں تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا. یہ اس امت کی خصوصیت ہے, اور یہ خصوصیت بحمداللہ تعالی بالخصوص ان مسلمانوں میں موجود ہے. اللہ رب العزت مرحوم و مغفور مولانا حافظ اللہ بخش مظفر القادری علیہ الرحمہ, اللہ رب العزت میری اس پڑھی ہوئی حدیث کو بھی ان کے ایصال ثواب کا سبب اور ذریعہ بنائے, اور مرحوم و مغفور کے درجات
اچھا گزارے جملے میں تقریر نہیں، تقریر ختم. میں خود از خود واللہ مجھے کسی نے نہیں کہا، میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی نے نہیں کہا، لیکن میں ذاتی طور پر میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی سب حضرات جانتے ہیں، یہ مسجد خصوصیت یہ بھی ہے کہ میری امت امت مرحومہ ہے. میری امت اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، امت مرحومہ ہونا یہ حضور علیہ السلام کی امت کی ایک شان ہے، ایک خصوصیت ہے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ ہم مرحوم کسے کہتے ہیں؟ جو بھی مر جائے، فوت ہو جائے، ہر مرنے والے کو ہم مرحوم کہتے ہیں. کافر مر جائے، مشرک مر جائے، منافق مر جائے، بے ادب مر جائے، گستاخ رسول مر جائے، ہم تو ہر ایک کو مرحوم کہتے ہیں، لیکن ہر ایک کو مرحوم نہیں کہا جا سکتا. کافر مر جائے، مشرک مر جائے، منافق اور بے ادب یا گستاخ مر جائے، ہر ایک کو مرحوم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ مرحوم کا معنی، اس کی ڈیفینیشن، اس کی ایکسپلینیشن، اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ مرحوم وہ ہوتا ہے دنیا میں ہو تو اللہ کی رحمتیں نچھاور ہو رہی ہوں، اور اگر مر جائے، قبر میں پہنچ جائے، تب بھی اللہ رب العزت کی رحمت برس رہی ہے. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت، پوری امت، قیامت تک آنے والی ساری امت یہ امت مرحومہ ہے، یعنی اس پہ رحمت ہوتی ہے. دلیل کیا ہے؟ جس نے دعویٰ کیا دلیل بھی وہ دے رہے ہیں، دعویٰ بھی میرے مصطفیٰ کا ہے، دلیل بھی خود حضور علیہ السلام نے فرمایا تدخل قبورها بذنوبها وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها. دلیل یہ ہے کہ میری امت جب قبروں میں جائے گی گناہگار ہوگی، قبروں میں جائے گی گناہگار ہوگی. زندگی گناہوں میں، خطاؤں میں اس نے بسر کی ہوگی، تو جب قبروں میں جائے گی گناہگار ہوگی. لیکن جب اسرافیل جو منتظر سور لے کر کھڑے ہیں وہ پھونکیں گے، قیامت قائم ہوگی، سارے لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، باقی تو جیسے بھی اٹھیں گے، لیکن جب میری امت اٹھے گی، میری امت کے دامن پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دعویٰ بھی مصطفیٰ کا اور دلیل بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہاں جائیں گے گناہ؟ پوچھ رہا ہوں آپ سب سے، پڑھے لکھے بیٹھے ہیں. جب قبر میں گیا گناہگار تھا، اٹھا تو گناہگار نہیں. سوال بنتا ہے کہاں گئے گناہ؟ وہاں نمازیں شروع کر دیا اس نے، روزے، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، جہاد، کچھ نہیں. مکلف ہی نہیں ہے نا انسان قبر میں. اس جہان میں مکلف ہے، پابند ہے انسان نماز کا، روزے کا، ارکان اسلام کا. جب یہ جہان چھوڑ کر اس جہان میں جاتا ہے وہاں کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں، وہاں نماز نہیں پڑھتا. ہاں جن کی عادت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ، دعونی اصلی، مجھے نماز پڑھنے دو. مکلف نہیں ہوتا، سمجھ آگیا؟ پابند نہیں ہوتا. لیکن جب پابند نہیں ہے تو بخشش کا سامان اس کے اپنے پاس بھی نہیں تھا، گناہگار تھا وہ تو. لیکن جب قبروں سے اٹھے اب کوئی گناہ ان کے دامن پر نہیں. کہاں گئے؟ یہی فلسفہ فکر آخرت کے طور پر ایصال ثواب کو یہ بیس بنا کر یہی تو بیان کر رہا ہوں. کہاں گئے گناہ؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ بے شک قبر میں جانے والا گناہگار تھا، اس کے اپنے پاس کچھ نہ تھا، لیکن لا وارث نہیں تھا. اس کے پیچھے مومن تھے، اس کے رشتہ دار مومن تھے، اس کے ورثہ مومن تھے، اس کے دوست احباب اعزاء اقارب سارے مومن تھے، اس کی اولاد مومن تھی، کیونکہ وہ اہل ایمان تھے. سبحان اللہ. اہل ایمان کی نشانی ہے کہ وہ قبروں والوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. تو جب میری امت کے وہ لوگ اپنے قبر والوں کے لیے ایمان کی حالت میں وہ دعا مانگیں گے تو ان کی دعاؤں کا صدقہ، ان کی توبہ کا صدقہ، ان کے استغفار کا صدقہ، وہ جو فاتحہ پڑھیں گے اس کے سبب سے، وہ جو قل شریف پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے اس کے صدقے، وہ جو صدقہ خیرات کریں گے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت قبر والے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بخش دے گا. جب وہ قبر سے اٹھے گا اس کے دامن پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اسی صورت میں تاجدار کائنات کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا. یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اور یہ خصوصیت بحمداللہ تعالی بالخصوص ان مسلمانوں میں موجود ہے. اللہ رب العزت مرحوم و مغفور مولانا
حافظ اللہ بخش مظفر القادری علیہ الرحمہ، اللہ رب العزت میری اس پڑھی ہوئی حدیث کو بھی ان کے ایصال ثواب کا سبب اور ذریعہ بنائے اور مرحوم و مغفور کے درجات۔ اچھا گزارے جملے میں تقریر ختم، میں خود از خود واللہ مجھے کسی نے نہیں کہا، میں حلفاً یہ بات کہہ رہا ہوں، کسی نے نہیں کہا، لیکن میں ذاتی طور پر میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی سب حضرات جانتے ہیں، یہ مسجد